नाजरीन, ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। पेश है टीटीवी का खास प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मंजर भोपाली साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। मंजर साहब, आपका एक शेर था कि खुद अपने आप सुधर जाएं तो बेहतर है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। तो आपको इस पस मंजर में दुनिया को किस तरह से देखते हैं कि दुनिया जो है सुधरने के मौक़ूफ़ में नहीं है? खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है जी, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप दुनिया से उम्मीद मत रखिए, दुनिया कभी नहीं सुधरेगी। आप खुद इस दुनिया में रहकर सुधरिए ताकि आपको देख के दूसरे लोग भी सुधरने की कोशिश करें। और जो काम आप अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि आपको देख के पीछे आने वाले लोग आपको फॉलो करें, आपके नक्श कदम पर चलें और कोशिश करें कि वो भी अच्छे आदमी बने, अच्छे इंसान बने, दुनिया को खूबसूरत बनाने में उनका भी ताउन हो। एक बात मैंने सुनी थी कि कुदरती मनाजिर से आपका बड़ा लगाव है, बड़ी मोहब्बत है, दरख्तों के साथ, पेड़ पौधों के साथ आप की जो शायरी है उस पर आप काम कर रहे थे। किताब भी जो है शाये हुई, और खुसूसन आपने कहा था कि फार्म हाउस में आप कुछ पेड़ों के साथ अशार का कुछ काम कर रहे हैं। तो वो काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या सिलसिला है उसका? देखिए, मेरा फार्म हाउस है जहाँ मैंने तकरीबन 800 से 1000 पेड़ लगाए, दरख्त लगाए। बहुत हो। और फिर मैंने कोशिश ये करी कि यार ये दरख्त लगाने से क्या फ़ायदा, हर आदमी दरख्त लगा देता है मगर दरख्तों से कुछ मैसेज नहीं जा रहा। तो मैंने कोशिश करी कि दुनिया में कहीं भी किसी शायर ने अगर दरख्त पे पेड़ लगाया है और उसका मैंने कलेक्शन करना शुरू किया। जितने हासिल हो सके, तकरीबन 1000 शेर मैंने सिलेक्ट किए और उस किताब को छापा, साये में चले आओ। किताब का नाम है साये में अभी देवनागरी में वो छपी है, हिंदी लिपि में। इंशाल्लाह उर्दू में भी जल्द से जल्द आएगी। और फिर मैंने सोचा कि इन दरख्तों पर इन शेरों को लगाया जाए, एक दरख्त पर एक शेर दरख्त। और उसे भी मैंने बहुत सी मोहतरम और बहुत सी मशहूर शख्सियत के नाम से वो पेड़ मंसूब किए हैं। मिसाल के तौर पे शेर है कि क्या अपनी नस्लें कल साए में सोएंगी, अपनी नस्लें कल साए में सोएंगी, रस्ते रस्ते पेड़ लगाना अच्छा है। वाह, बहुत घने जंगल इसी की जद में आकर शहर बनते हैं, ये इंसान तो परिंदों से ठिकाना छीन लेता है। या एक मैंने सूखा हुआ पेड़ भी लगाया, सूख गया था पेड़ वो, तो मैंने उस पे शेर लिखा है कि इन सूखते पेड़ों को जरा गौर से देखें, इन सूखते पेड़ों को जरा गौर से देखें, क्या सब्र है पानी की तमन्ना भी नहीं है। तो इस तरह के शेर हैं उस किताब के अंदर, बहुत ही खूबसूरत। और बहुत कोशिश करी है कि सारे जो भी अच्छे शेर दरख्तों पे कहे गए उसका कलेक्शन, उसका इंतखाब करके मैंने वो किताब छापी। मैं समझता हूँ ये जो फार्म हाउस होगा आपका, वो एक बड़ा म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर लेगा यकीनन बाद में। अब कदरदान आएंगे तो बेहतर है, वरना ये फार्म हाउस पे जितने दरख्तों के पेड़ लगाए गए हैं या लगाए जाएंगे और तो हो सकता है मेरे बाद वो कोई देखे भी नहीं उनको। तो बेहतर ये इसी उम्मीद के साथ मैंने ये किताब छापी है कि पेड़ के साथ साथ ये किताब भी मेरी लोगों तक पहुँचे और लोग कोशिश करें कि ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ तो लगाएं, एक दरख्त तो लगाएं, ज़रूरी लगाना चाहिए। और ताकि आपकी नस्लें उसका फ़ायदा उठाएं, आपका माहौल खूबसूरत हो जाए। आपका शहर में अगर हर आदमी ये कोशिश करे कि अपनी बर्थडे पे, जन्मदिन पे, सालगिरह पर एक पेड़ लगा दे, बजाय फूलों को गलों में डालने से एक पेड़ लगाए कहीं जाकर किसी भी जगह और उसकी देखरेख करे, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। मंजर भाई, आप सैकड़ों बार हैदराबाद आए हैं, मैं चाहूँगा कि हैदराबाद और हैदराबादियों के साथ आपकी कुछ यादें हैं, ज़रूर शेयर करें कि किस तरह का माहौल आपने हैदराबाद में देखा। हैदराबाद वाले बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। जी देखिए, हैदराबाद मेरी रूह में बसता है, मेरी आत्मा है, मेरी रूह है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हैदराबाद हिंदुस्तान की उर्दू राजधानी है। यहाँ तहजीब भी मौजूद है, यहाँ कल्चर भी मौजूद है। हैदराबादी पे अगर हम किसी शख्सियत पे फ़ख्र करें या कहीं इंसानों पे फ़ख्र करें कि कहाँ के इंसान अच्छे हैं, तो मेरे नज़दीक में पूरी ज़िम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से कहूँगा कि मैंने हैदराबाद के लोगों को बहुत बुलंद पाया है। दुनिया के हर कोने में चले जाएं,
محبتیں ہی محبتیں، دوسرا تو کچھ کام ہی نہیں ہے ان کے پاس. ہم نے تو امریکہ میں بھی دیکھا، انگلینڈ میں بھی دیکھا، کینیڈا میں بھی دیکھا، آسٹریلیا میں بھی دیکھا، ناروے میں، کویت میں، ایران میں، جہاں جہاں حیدرآبادی ہیں وہاں وہاں محبتیں ہیں. تو یہ شہر قدرت نے ایسا لگتا ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. یہاں کے لوگ فرشتہ صفت ہیں، یہ محبت کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. مہمان نوازی یہاں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک ہی کام سکھایا گیا ہے والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، کہ اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرو، ان کی عزت کرو. یہ دوسرے شہروں میں کم نظر آتا ہے. اور میں تو تقریباً 40-42 سال سے حیدرآباد حاضر ہو رہا ہوں. جناب عابد علی خان صاحب، جگر صاحب، نواب محبوب عالم صاحب، مسختی صاحب، نہ جانے سالار ملت جناب صلاح الدین اویسی صاحب، سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے. اور میری کئی کتابوں کا رسم اجرا اس زمانے میں ہوا. جی بالکل. لہو رنگ موسم کا، یہ صدی ہماری ہے، یہ سب عابد علی خان صاحب نے سیاست کے پلیٹ فارم سے کیا تھا. اردو مشاعروں کے ایک ہجوم کو اپنی طرف کھینچنے والے کئی شاعر اب دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں. اور وہ جو ماحول ہے، حالانکہ نئی نسل کے کچھ شاعر ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر مشاعروں میں، لیکن کہ آپ کو کیا امید ہے کہ ابھی اس کا مستقبل، مشاعروں کا جو مستقبل ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے، مشاعرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آج سے 15 سے 20 سال پہلے ہوتا تھا، جس میں ہمارے راحت اندوری صاحب، بشیر بٹ صاحب، زبیر رضوی صاحب، آپ کے حیدرآباد کے کئی شاعر موجود رہتے تھے، اور ان کے بغیر مشاعرہ ہوتا ہی نہیں تھا. مگر آج جو مشاعرہ ہے، آج وہ مشاعرہ سیاسی پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے. آج وہ جو شاعری سنائی جا رہی ہے وہ اخباروں کی کٹنگ سے اٹھا کر شعر بنا کے سناتے ہیں. شاعری دھیرے دھیرے مشاعروں کے ڈھائس سے ختم ہو رہی ہے. تو لوگ تو جو ہیں، جو شعر پسند کرتے ہیں، شاعری سننا چاہتے ہیں، وہ مشاعروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ شاعر کی حیثیت سے اچھی شاعری سنائے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. میں نے اکثر و بیشتر شاعروں کو دیکھا ہے جو غیر ضروری شاعری بھی کبھی کبھی سنا دیتے ہیں. شاعر کا کام ہے دلوں کو جوڑنا، نہ کہ توڑنے کا. تو شاعر پہلی فرصت میں محبت کا پیغام دے. نفرتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ جو اچھی شاعری ہے وہ مشاعروں سے غائب ہوتی جا رہی ہے، یا نہیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے، حالات ہیں کچھ ایسے کہ مجبور ہوتا ہے شاعر کچھ شعر سنانے کے لیے، اور وہ لوگ بھی اسی انداز کی شاعری پسند کرتے ہیں جو حالات حاضرہ سے کے قریب ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہوگی کہ اچھی شاعری سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شاعر اچھی شاعری نہیں کرتے. ان کے مجموعے اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے سوشل میڈیا پہ جو ان کے پیج بنے ہوئے ہیں یا چینل بنے ہوئے ہیں، اس پہ جا کے دیکھیں تو اندازہ لگتا ہے کہ شاعر کتنا اچھا اور کتنا بڑا ہے. مجھے صاحب، یوں شاعر ہونے کے ناطے بہت سے دلچسپ واقعات آپ کے ساتھ گزرے ہوں گے. میں نے چونکہ ایک بہت دلچسپ اطلاع آپ کے بارے میں یہ سنی تھی کہ آپ کے گھر پر جو ہے وہ 36 لاکھ کا کچھ بجلی کا بل آ گیا تھا. تو یہ اتنا بڑا مکان ہے کہ آپ کا جو اتنا بڑا بل آئے؟ نہیں، مکان تو شاعروں کا کیا بڑا ہوتا ہے. شاعر خود ہی بیچارہ اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں. جی. مگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو سرکار کی طرف سے یا بجلی وبھاگ کی طرف سے کوئی غلطی تھی، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کے بھیجا تھا کہ شاعر کو دیکھیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، کرونا کے بعد یا نہیں، ایسا اندازہ لگا مجھے. مگر وہ فوراً انہوں نے وہاں کے سی ایم جناب شیوراج سنگھ چوہان صاحب نے فوراً اس بل کو ٹھیک کرا، اور جو میرا ہر مہینے بل آتا تھا اسی انداز کا بل آیا. لیکن بہت ہی وہ مشہور خبر بن گئی تھی. جی. میں چاہوں گا منظر صاحب کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ غزلیں اور ایک آدھ گیت ضرور سنائیں. جی. ایک غزل پیش کر رہا ہوں کہ ایک دیکھیے جس غزل کو میں بہت پسند کیا گیا، ایک شعر جس پہ بہت ہنگامے بھی ہوئے کسی زمانے میں، مگر میں نے وہ کوشش کری تھی کہ ایک نئے انداز سے شعر کہوں، اور اس پہ مگر لوگوں نے دوسرے انداز سے اس شعر کو لے لیا اور میرے خلاف بہت ہنگامے ہوئے اس میں. مگر پھر بعد میں لوگوں نے اعتراف کیا. مجھے فخر ہے کہ جب میں نے دبئی میں یہ شعر پڑھا تو ایک ڈائس پہ بیٹھے ایک بزرگ شاعر نے میرے خلاف کوئی شعر پڑھا، تو علی سردار جعفری صاحب دبئی نہیں قطر میں صدارت کر رہے تھے، انہوں نے آ کے میرے اس شعر کی تائید کی تھی. وہ میرے پاس کہیں موجود ہے. ضرور سنائیے. میں وہ شعر سناتا ہوں پہلے آپ کو.
زلف و رخ کے سائے میں زندگی گزاری ہے، دھوپ بھی ہماری ہے، چھاؤں بھی ہماری ہے، زلف و رخ کے سائے میں ہم نے جس طرح گزری زندگی گزاری ہے، ہم نے جس طرح گزری، ہم نے جس طرح گزری زندگی گزاری ہے، نسل نو کے مت والوں اب تمہاری باری ہے، نسل نو کے مت والوں بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے، بچ کے ہم کدھر جائیں، بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے، ایک طرف درندہ ہے ایک طرف شکاری ہے، ایک طرف درندہ ہے، باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، باپ بوجھ ڈھوتا تھا، باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے، اس لیے وہ شہزادی کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں، کربلا نہیں لیکن کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں، کل بھی جنگ جاری تھی اب بھی جنگ جاری ہے، کل بھی جنگ جاری تھی، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے، وہ صدی تمہاری تھی، بہت خوب بہت خوب، گاؤں میں محبت کی رسم ہے ابھی منظر، گاؤں میں محبت کی رسم ہے ابھی منظر، شہر میں ہمارے تو جو بھی ہے مداری۔ بہت خوب بہت، ایک گیت چاہوں گا، کوئی گیت یا نظم جو بھی آپ سنا۔ جی میں ایک گیت پیش کر دیتا ہوں، جی ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ ایک قومی یکجہتی کا گیت ہے، اس کے ایک دو بند پیش کرتا ہوں اور دوسرے گیت کے 2 بند پیش کرتا ہوں، جی ملاحظہ فرمائیے گا۔ ارشاد۔ یہ دھرتی سونے کا کنگن، یہ دھرتی چاندی کا درپن، یہ دھرتی مسجد کا آنگن، یہ دھرتی سنتوں کا چندن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے،
یہ دھرتی رام کی سیتا کی، یہ دھرتی کرشن کی رادھا کی، یہ دھرتی غالب میرا کی، یہ دھرتی سنت کبیرہ کی، یہ دھرتی پریم کا ہے مدھوبن، یہ دل والوں کی ہے دھڑکن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے۔ ایک گیت اور پیش کر دیتا ہوں، اس کے بند بھی ایک دو۔ تم بھی پیو تم بھی پیو ہم بھی پیے رب کی مہربانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے تم نے بھی سنواری ہے، ہم نے بھی سنواری ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ زمین ہماری ہے، ہولیوں کے رنگوں سی، عید کی سیوئیوں سی، مندروں کے پھولوں سی، صبح کی اذانوں سی، اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے۔ دھرم جو تمہارا ہے، دھرم جو ہمارا ہے، دھرم سب کا پیارا ہے، بس بھرم نے مارا ہے، دھرم پر جھگڑتے ہیں، دھرم پر جو لڑتے ہیں، اپنی اس برائی سے، اپنی اس لڑائی سے، شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی، پیار کے کٹورے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ منظر بھائی، بے حد شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو آئے۔ انشاءاللہ ہم پھر سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلی بار ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔